क्या कप्तान की रिहाई 25 अक्टूबर 2027 तक रुक गई है? जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस याहिया अफरीदी की सूरत में क्या मुश्किलात और क्या आसानियां देखने को मिलेंगी? शेर अफजल मरवत क्या अपने तईं किसी एहतजाज को लीड करने का प्लान बना रहे हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम की धमकियां और सिफारिशें अब तक कौन कौन और किसे दे चुका है? मुल्क भर में एहतजाज की नई लहर किस हद तक कामयाब हो पाएगी? आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन जो कुछ होना है वो एक तरफ, कल के दिन से क्या होगा और आज के दिन से जो मंसूब चीजें हैं उसका इंपैक्ट आने वाले दिनों में क्या पड़ेगा। शेर अफजल खान मरवत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने आज ये पैगाम दिया कि इंपोर्टेड हुकूमत अब ये कहना चाहती है कि हमने 26वीं आईनी तरमीम को पास कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ अदालत की मेहरबानी से जाली एमएनएस ने कौमी असम्बली पर कब्जा कर लिया है। वो कहते हैं हमारी तादाद को कम करके सहूलतकारी फराहम की गई और अब इंपोर्टेड हुकूमत ने तमाम हदें पार कर दी हैं। ये तरमीम भी कर दी है कि अब ज़मीर फरोशों के वोट को भी गिना जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगी तो सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का इदारा क्या कहलाएगा। और इसके पस मंजर में शेर अफजल खान मरवत ने अपनी पार्टी को यह कहा है, और बिलखुसूस बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि अगर आप इजाज़त दें और मुझे एहतजाज को लीड करने दें तो मैं मुल्क भर में एहतजाज को ऐसा लीड करूंगा कि मैं हुकूमत को यह बता पाऊंगा कि अवाम आपकी इस आईनी तरमीम से कोई सरोकार नहीं रखती, अवाम को आपसे कोई गरज नहीं है और अवाम अपोजिशन की हिमायती है, वो अपोजिशन के मौक़िफ़ को तस्लीम करती है, वो अपोजिशन के साथ चलने को तैयार है। उसके लिए मुझे हाई कमांड से एहतजाज को लीड करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। लेकिन उसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर भी आज मैदान में उतरे। उन्होंने कहा कि आज़ाद अदलिया के ऊपर हमला हुआ, गैर कानूनी आईनी तरामीम के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। ये अपनी मर्जी के जजेस को तयनात करके मर्जी के फैसले करेंगे, मगर आईनी तरामीम हम ख़त्म कर लेंगे। यानी वो ये तासुर दे रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में 2/3 अक्सरियत उनकी होगी। उन्होंने ये कहा कि साबित हो गया मुबारक ज़ेब को टिकट ना देने का मेरा फैसला ठीक था। मुबारक ज़ेब ने बानी पीटीआई की तस्वीर लगाकर पार्टी के साथ गद्दारी की है। बाजोड़ के लोगों को ये मैं बता रहा हूं कि मुबारक ज़ेब ने आपका वोट नहीं, आपका हक बेचा है। और इसी बीच में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा उनको हम पार्टी से निकालेंगे। वोट बेचने वालों के नाम सामने आए हैं, शोकॉज नोटिस उन्हें जारी किया जाएगा। जो गद्दार है उसकी पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है, उसको पार्टी कारकुनान कहीं भी अपनी हिमायत नहीं देंगे और पार्टी कारकुनान उसका बाकायदा तौर पर एहतसाब करेंगे और सियासत जो अपनी थी उसको दरवाज़ा बंद करके उसके ऊपर कुफ्र लगा लिया उन लोगों ने। अली अमीन ने यह भी कहा कि इस दफ़ा एक और एहतजाज का प्लान बना रहे हैं। एहतजाज का दायरा पूरे मुल्क में फैलाएंगे और मैं क़यादत करूंगा। यह मुकम्मल एहतजाज होगा और पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। पुरअमन रहना है, सियासी तहरीक है और सियासी तरीके से चलेगी। इस तरह के ऐलानात अली अमीन गंडापुर माजी में बहुत से कर चुके। माजी में वो इस्लामाबाद भी आ चुके, माजी में इस्लामाबाद के कुर्बो जवार में भी आ चुके, लाहौर में भी आ चुके। लेकिन हर बार अली अमीन गंडापुर के आने के ऊपर एक सवालिया निशान रहता था। वो उनके मुखालिफिन की तरफ से नहीं, वो ज्यादातर उनके अपने कारकुनान की जानिब से भी रहने लगा। और अब आके अली अमीन गंडापुर ने जो ये बात की है, क्या इसके पीछे बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गाइडलाइन शामिल है या फिर से अपने तय ये ऐलानात अली अमीन गंडापुर ने किए हैं? तासुर ये मिलता है कि इस आईनी तरमीम के बाद आइंदा का जो मंजरनामा होगा उसमें जो तहरीक के चलने या तहरीक के ना चलने के हवाले से बात होगी, इस आईनी तरमीम के असरात के हवाले से बात होगी, उस पे ये सारा कुछ देखना है कि क्या अपने तईं कोई फैसला करके कामयाब रहा जा सकता है या नहीं रहा जा सकता। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के मामले के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट समेत आला अदालतों में जजेस की तयनाती से मुतल्लिक आर्टिकल 175A में तब्दीली की गई है, जिसके मुताबिक सुप्रीम जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस समेत 4 अराकीन पार्लियामेंट भी होंगे, जिनमें 1 सेनेटर और 1 रुकने कौमी असम्बली का नाम वजीर आजम, जबकि 1 सेनेटर और 1 रुकने कौमी असम्बली का नाम कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ देंगे। नई तरमीम के बाद जजेस की तकर्री से मुतल्लिक पार्लिमानी कमेटी के 12 अरकान हैं।
اور 3 ارکان جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے، جس میں بیرسٹر گوہر، بیرسٹر علی ظفر اور حامد رضا صاحب، انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ 8 کا تعلق قومی اسمبلی، جبکہ 4 کا تعلق سینٹ سے ہوگا، مجموعی طور پہ 12 میں۔ اور سپریم کورٹ میں سینئر جج کو بطور چیف جسٹس تعینات کرنے کی بجائے 3 نام اس پارلیمانی کمیٹی کو بھیجے جائیں گے، جو آج بھیجے گئے، اور 12 رکنی کمیٹی ان ناموں میں سے ایک کو بطور چیف جسٹس تعینات کرنے کی سفارش کرے گی، جو آج انہوں نے سفارش کی، اور سفارش کرنے کے بعد وہ وزیر اعظم کو بھجوائی، اور وزیر اعظم اس ضمن میں صدر کو نوٹیفکیشن جاری کرنے کی سفارش کریں گے۔ ابھی تک گفت و شنید چل رہی ہے جس وقت میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، لیکن اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ چیف جسٹس کے عہدے کی مدت 3 سال کے لیے ہوگی، اور اگر کوئی چیف جسٹس اس عرصے کے لیے اپنی ریٹائرمنٹ کی عمر یعنی 65 سال تک نہیں پہنچتا تو پھر بھی اسے بطور چیف جسٹس 3 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد ہی ریٹائر سمجھا جائے گا۔ جیسے کہ پرانے اصول کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ اگر چیف جسٹس بنتے تو وہ 3 سال 1 مہینہ 3 دن کے لیے چیف جسٹس بنتے، مگر اب اگر ان کا نام ہے تو وہ 3 سال کے لیے ہوں گے۔ اور اگر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہوتے تو پرانے اصول کے مطابق وہ 5 سال 2 ماہ سے زائد عرصے کے لیے چیف جسٹس بنتے، کیونکہ اس وقت منصور علی شاہ صاحب کی عمر 62 برس ہونے میں 2 ماہ کا وقت باقی ہے، اور جسٹس یحییٰ افریدی کے 60 برس کے ہونے میں 3 ماہ کا وقت باقی ہے، اور پرانے اصول کے مطابق 65 برس ہونے تک یہ چیف جسٹس کے عہدے پر براجمان رہ سکتے تھے، لیکن اب چیف جسٹس صرف 3 سال تک اس عہدے پر براجمان رہ سکتے ہیں، جس کی مدت 25 اکتوبر 2027 میں جا کر مکمل ہو جائے گی، اور 22 اکتوبر 2027 کو اسی طرح کا منظرنامہ ہوگا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کر رہی ہوگی کہ کون سا چیف جسٹس ہوگا۔ ماضی قریب کی اگر بات کی جائے تو سیاسی پنڈت اور حزب اختلاف کے بے شمار رہنما یہ موقف اپناتے تھے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اکتوبر میں جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کے بعد جیل سے باہر ہوں گے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنتے تو کیا بانی پی ٹی آئی 25 اکتوبر 2027 تک جیل میں رہیں گے؟ اور اگر منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس بن جاتے ہیں اور اختیارات جو محدود کر دیے گئے آئینی کیسز کو الگ کر کے اور دوسرے کیسز کو الگ کر کے، تو کیا ایسی صورت میں عمران خان کی رہائی پھر کیسے ممکن ہو پائے گی؟ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شخصیات کے مطابق جتنی مرضی قیاس آرائیاں کر لی جائیں، لیکن جس دن وہ شخصیت چیف بن جائے تو پھر سے وہ چیف ہی ہوتا ہے، پھر وہ اپنی شخصیت کی کشش کو بڑھانے اور کم کرنے کا ماہر وہ خود ہی ہوتا ہے۔ جس طریقے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بے شمار لوگوں کی مختلف باتیں تھیں، جب ریفرنس واپس لینے کا معاملہ آیا تو غلطی کو تسلیم بھی پاکستان تحریک انصاف نے کیا، انہوں نے کہا غلطی ہو گئی، انہوں نے ایک وقت میں مانا کہ اپرائٹ جسٹس ہیں اور ریفرنس ہم نے دائر نہیں کیا تھا، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ ان کے نزدیک وہ اپرائٹ جسٹس نہیں رہے۔ تو اسی طریقے سے جب کسی دوسرے کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، اب جس طریقے سے منصور علی شاہ صاحب لے لیں، منصور علی شاہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بطور چیف جسٹس چیئر وومن کی جو سیٹ تھی مریم نواز کے پاس، جو وزیر اعظم کی مشیر کے طور پہ وہ نامزد ہوئی تھیں، ان کے لیے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا تھا کہ آپ ان کو ہٹا دیں۔ وزیر اعظم کو کہا تھا بصورت دیگر ہم مناسب حکم نامہ جاری کریں گے، اس کے باوجود بھی وہ چیف جسٹس بنے۔ اس وقت وہ جسٹس تھے، پھر وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعد میں وہ سپریم کورٹ کے لیے جسٹس بھی بن گئے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جسٹس کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے اس پہ ان کی گرفت اگر مضبوط ہوتی ہے تو یہ نظام انصاف کے اوپر ایک کوسچن مارک ہوگا، لیکن اب کسی کے بھی چیف جسٹس بننے کی صورت میں اسے سپریم کورٹ اور ماتحت عدلیہ میں ماضی کی نسبت کن مختلف چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ چیز ضروری ہے۔ نئی ترمیم کے مطابق سپریم کورٹ اور عدلیہ اگر ہائی کورٹ کے کسی جج کی کارکردگی بہتر نہیں سمجھتی تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس جج کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے وقت دے گی، اور اگر مقررہ مدت سے مذکورہ جج اپنی کارکردگی کو بہتر نہیں بناتا تو پھر یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی دیکھے گی، جبکہ کاؤنسل ججز کی کارکردگی کو جاننے کے لیے الگ سے بھی قواعد و ضوابط تشکیل دے سکتی ہے۔ اب اس پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ججز کو ایک قسم سے محصور بنانے کی بات کی گئی ہے
کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے تمہاری کارکردگی اچھی نہیں، تمہاری کارکردگی اچھی نہیں ہے. تو اس طرح سے وہ جج جو ہے وہ ببانگے دوہل اور بے باک ہو کر فیصلے کیسے کر سکتا ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کے وہ بھی شامل ہوں گے. کم از کم ان کی آراء تو باہر آئیں گی، اس سے تو معلوم پڑے گا کہ پریشر کون بلڈ کر رہا ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس لینے کے اختیار سے متعلق موجود قانون 184 کی سب کلاس 3 میں ترمیم کر دی گئی ہے. کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کسی بھی معاملے میں نہ کوئی نوٹس لے سکتی ہے اور نہ ہی کسی بھی ادارے کو کوئی ڈائریکشن دے سکتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ 184(3) کے تحت توہین عدالت کی اگر کارروائی چلانی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف کہ اس نے مخصوص نشستیں اس فیصلے کے مطابق کیوں نہیں انہیں دیں، تو وہ اختیار ان کے پاس موجود نہیں ہے اور وہ ان کو یہ ڈائریکشن نہیں دے سکتے کہ اس کے اوپر فوری طور پہ عمل درآمد کرو. دوسری بات، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس کے تحت قائم ہونے والی سپریم کورٹ کے ججز کی 3 رکنی کمیٹی نوٹس لینے یا نہ لینے کے بارے میں فیصلہ کرے گی. وہ کوئی اور نہیں لے سکتا، وہ 3 رکنی کمیٹی ہی کرے گی. اور اگر سپریم کورٹ یہ سمجھے کہ کسی ہائی کورٹ میں زیر سماعت مقدمے میں انصاف کے تقاضے اگر پورے نہیں ہو رہے تو وہ یہ مقدمہ کسی دوسری ہائی کورٹ میں بھی منتقل کر سکتی ہے. پہلے بات یہ کی گئی تھی کہ ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ کسی دوسری عدالت میں منتقل کیے جائیں، لیکن اب بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز تو وہی رہیں لیکن ان کے پاس لگے ہوئے کیسز جو ہیں وہ کسی دوسری عدالت میں منتقل کیے جا سکتے ہیں. ان سے کیس اٹھایا جائے اور کہا جائے کہ تم یہ نہیں سنو گے، اور لاہور ہائی کورٹ سے مثال کے طور پہ کیس اٹھا کے سندھ ہائی کورٹ کو دے دیا جائے. اب اس ضمن کے اندر جو وکلا برادری ہے اس میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس سے اجارہ داری جو ہے وہ نہیں بنے گی، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اجارہ داری سیاستدانوں کی بن جائے گی. لیکن اس کے ساتھ آئین کے آرٹیکل 199 کے کلاز 1 میں بھی ترمیم کی گئی ہے اور اب اسے شک 1A کہا گیا ہے جو ہائی کورٹ کے از خود نوٹس کے اختیار سے متعلق ہے. اس ترمیم کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کسی بھی معاملے پر نہ کوئی از خود نوٹس لے سکتی ہے اور نہ ہی ہائی کورٹ کسی ادارے کو کوئی ہدایات جاری کر سکتی ہے. یعنی مثال کے طور کے اوپر ہائی کورٹ نہ تو جو کیسز ہیں عمومی طور پہ جو چلنے والے سیاستدانوں کے اوپر کیسز ہیں ان کے بارے میں کوئی ڈائریکشن کسی دوسرے ادارے کو دے سکتی ہے کہ اس کو اس طریقے سے ڈیل کیا جائے. اسی طرح نئے آنے والے چیف جسٹس کو جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس میں آئین کے آرٹیکل 203D میں ترمیم کی گئی جس کے تحت کسی بھی اپیل کو متعلقہ اعلیٰ عدالت 12 ماہ کے اندر نمٹانے کی پابند ہوگی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کیسز لگے رہتے تھے، جس طریقے سے 2 سال پرانا کیس جو ہے وہ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے وقت دوبارہ سے اس کی نظر ثانی مقرر کی گئی، لیکن اب 120 دن رکھے گئے ہیں. یعنی بالائی حد لگا دی گئی کہ 120 دنوں میں وہ چیزیں مکمل کرنا ہوں گی. 26ویں آئینی ترمیم میں آئین کے آرٹیکل 191A کے اندر بھی اضافہ کیا گیا ہے. یہ آئینی بینچز کی تشکیل سے متعلق ہے اور یہی وہ نقطہ ہے جو سب سے اہمیت اختیار کرتا ہے کہ اگر کوئی بھی چیف جسٹس لگ جائے لیکن وہ چیف جسٹس آئینی بینچ کا حصہ نہ ہو، اس کے اندر موجود نہ ہو، اس کے اندر اس کی انپٹ نہ شامل ہو، تو پھر وہ چیف جسٹس جو ہے وہ پرانے اختیارات والا چیف جسٹس نہیں ہوگا. اس ترمیم کے مطابق آئینی بینچز کی تعداد اور ان کی مدت کا فیصلہ جو ہے وہ 3 رکنی خصوصی کمیٹی نہیں کرے گی بلکہ وہ سپریم جوڈیشل کمیشن کرے گی. جوڈیشل کمیشن ان آئینی بینچز میں تمام صوبوں سے تعلق رکھنے والے ججز کی برابر نمائندگی کو یقینی بنائے گا. یعنی مثال کے طور کے اوپر سپریم کورٹ میں اگر ججز موجود ہیں اور ان ججز میں ایک جج جو ہیں وہ آئے تھے پشاور ہائی کورٹ سے، ایک جج جو تھے وہ آئے تھے سندھ ہائی کورٹ سے، ایک جج جو تھے وہ آئے لاہور ہائی کورٹ سے. یعنی مثال کے طور پہ یحییٰ آفریدی صاحب اگر آتے ہیں پشاور ہائی کورٹ سے، سندھ کے ایک آ جاتے ہیں، لاہور سے اگر آئے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ، مثال دے رہا ہوں، وہ ایک سبھی سے نمائندہ کے طور پہ لیے جائیں گے. یعنی تمام ہائی کورٹ سے جن کو لیا گیا ان کو شامل کیا جائے گا. مثال کے طور پہ اگر بات چیت کی جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، کہا گیا کہ 4 ہائی کورٹ سے لینے ہیں لیکن اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کہاں پہ فال کرے گی. اطہر من اللہ صاحب اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے گئے ہوئے ہیں تو کیا ان کو بیچ میں رکھا جائے گا یا پھر اس کو سربراہ بنانے کی بات کی جائے گی، یہ دیکھنا ضروری ہے. اس آئینی بینچ کے پاس موجود اختیارات کسی دوسرے بینچ کو تفویض نہیں کیے جا سکتے. یعنی یہاں کا فیصلہ یہیں رہے گا
वो कोई फुल कोर्ट भी वो फैसला बैठ के नहीं सुन सकता। माजी में क्या होता था, अगर 7 जजेस ने कोई फैसला दिया और उस फैसले को रिवर्स करवाना था तो उससे बड़ा बेंच बनता था जो उस फैसले को रिवर्स कर सकता था। लेकिन अब अगर ये 5 रुकनी बेंच बनता है तो 5 रुकनी बेंच ने जो फैसला कर दिया उसके लिए आप फुल कोर्ट भी बिठा लें, वो उस फैसले को रिवर्स नहीं कर सकते। जजेस की तायुनाती से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन में होने वाली कार्रवाई जो है इन कैमरा होगी, लेकिन उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस रिकॉर्ड की बुनियाद के ऊपर किसी को ब्लैकमेल भी किया जा सकता है, और बहुत सारे लोगों की राय में उस रिकॉर्ड की बुनियाद के ऊपर आप इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। अगर दानिशमंदाना तरीके से अनबाइस्ड होके, गैर जानिबदार होके आप उसका एहतसाब करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एहतसाब करने वाले का ज़मीर जिंदा होना ज़रूरी है। देखिए कि आने वाला चीफ जस्टिस अपने इदारे को किस हद तक मजबूत करता है और इदारे में मौजूद चीज़ें किस हद तक मजबूत होती हैं और सड़कों की सियासत कैसे होती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।